ایک بوڑھے شیخ کو اپنا ایک مرغا بہت پیارا تھا۔ اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر بھگائے، پورا قبیلہ چھان مارا مگر مرغا نہیں ملا۔ ملازموں نے کہا کہ مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شیخ نے مرغے کے پر اور کھال ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ ملازم حیران ہو کر ڈھونڈنے نکل پڑے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شیخ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنا مرغا گم ہونے کے بارے میں ذکر کیا اور ان سے مرغا ڈھونڈنے میں مدد کی درخواست کی۔ کچھ لوگ مسکرائے، کچھ نے بوڑھے کو پاگل سمجھا، مگر وعدہ کیا کہ مرغا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغے کی تلاش پر اونٹ ذبح کرنے پر لوگوں نے شیخ کا خوب مذاق بنایا۔ کچھ دن بعد قبیلہ سے ایک اونٹ چوری ہو گیا۔ اونٹ ایک غریب آدمی کا تھا۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا اور خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے کی تلاش اور اونٹ کا قصہ چھیڑا اور قبیلے والوں سے کہا کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو کچھ لوگوں نے اسے برا بھلا کہا، کچھ نے اسے دلاسا دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں، صبر کر لو، اس سے زیادہ اپنا نقصان کر چکے ہو لوگوں کی دعوت کر کر کے۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور آدمی کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا کہ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقعت نہیں رکھتا تھا کیونکہ یہ بہت امیر آدمی تھا۔ بوڑھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلے کی دعوت کر دی۔ سب کھانے سے جب فارغ ہوئے تو اس نے اونٹ گم ہونے کا ذکر کر کے اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو محفل میں خوب گرما گرمی ہوئی اور بوڑھے سے کہا گیا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی بات کی تو پورا قبیلہ اس سے تعلق ختم کر لے گا۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی اس حرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا اور شرمندہ بھی ہوئے کہ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ اور شرمندگی علیحدہ۔ یقیناً ان کا باپ اب پاگل ہو گیا ہے۔ 15 روز گزرے تو قبیلے کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ پورے قبیلے کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ نوجوانوں نے گروپ بنائے اور تلاش شروع کی۔ پہلے گاؤں میں تلاش کیا، پھر ارد گرد، پھر مزید گاؤں کے لوگ شامل ہوئے اور دوسرے گاؤں میں تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کچھ ڈاکو قریب کے پہاڑ میں ایک غار میں کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چھاپا مارا، وہاں لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو مارا اور لڑکی برآمد کر لی گئی۔ لوگوں نے وہاں اونٹ اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بوڑھا شیخ کس طوفان کے آنے کا انہیں اشارہ دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ بوڑھے شیخ کی بات مان کر مرغے پر ہی متحد ہو جاتے تو لڑکی تک بات نہ پہنچتی۔